السلام علیکم، میں ہوں فیصل عباس اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دو سینئر ترین رہنماؤں کو آج اسلام آباد کے اندر تھپڑ پڑے ہیں باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد ان کے سامنے ووٹ چور، نواز شریف اور چور چور کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ یہ خواتین کون تھیں، کہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور بیسیکلی معاملہ کیا تھا، اس واقعے کی تمام تر تفصیلات ہم نے اکٹھی کی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں شیئر کروں گا۔ اب سے یعنی کہ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے کا یہ واقعہ ہے جو کہ اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پر جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کے مطابق جو ہمارے پاکستان کے معتبر صحافی ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انیشل کے مطابق یہ جو سعد رفیق صاحب اور دوسری جانب حنیف عباسی وہ اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، جبکہ دوسری جانب کچھ خواتین ایسی تھیں جنہوں نے ان کو دیکھا اور ساتھ ہی دیکھ کر انہوں نے نواز شریف چور اور چور چور کے نعرے لگانا وہاں پر شروع کر دیے۔ 3 سے 4 خواتین تھیں اور اسی کے ساتھ ہی دوسری جانب جو ہے وہ انہوں نے ووٹ چور کے نعرے لگائے۔ یہاں پر جو تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے مطابق حنیف عباسی نے بڑے انہیں اچھے انداز سے انہیں ٹیکل کیا اور انہیں کہا کہ جی آپ ہماری بہنیں ہیں، آپ ایسا نہ کریں، تو آپ ہی ہماری بہنیں ہیں، اور چور چور کے یعنی کہ نعرے لگا رہی تھی۔ یہاں پر جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق ویڈیو بنانے لگے، جو ہمارے کچھ صحافی ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ویڈیو بناتے دوران خواتین جو ہے وہ گتھم گتھا ہو گئی اور خواجہ سعد رفیق اور دوسری جانب خواتین کے درمیان باقاعدہ طور پر تھپڑ لگے، اور کچھ صحافی اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کو تھپڑ پڑے ہیں اور خواجہ سعد رفیق نے ان خواتین کو بھی مارا ہے۔ یہ کچھ ہمارے صحافی ہیں جو کہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ میں کچھ ان کے ٹویٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سید سمر عباس ہیں جو کہ ہم نیوز سے وابستہ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں حنیف عباسی اور سعد رفیق سٹریٹ 1 کیفے پر کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک 3 خواتین نمودار ہوئیں اور چور چور، ووٹ چور اور نواز شریف چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ حنیف عباسی کے بقول خواتین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ہماری بہنیں ہیں، ہنگامہ نہ کریں۔ اس دوران تکرار بڑھی تو معاملہ دھینگا مشتی تک آن پہنچا، کسی کو تھپڑ پڑا تو کسی کو دھکا لگا۔ اس دوران سعد رفیق حنیف عباسی کو گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ خواتین کو جانتا نہیں، اگر جان پہچان ہوئی تو ان کا موقف بھی ضرور شامل کروں گا۔ یہ سید سمر عباس سے۔ دوسری جانب سب سے پہلے جو شہزاد اکبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ تازہ ترین خبر کے مطابق اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد کوسار مارکیٹ کے ایک پوش ریسٹورنٹ کے برآمدے میں 2 سینئر لیگی رہنماؤں حنیف عباسی اور سعد رفیق کو 5 خواتین نے کافی زیادہ پیٹ دیا۔ عینی گواہ کے مطابق گارڈز آنے سے پہلے کافی نیل پڑ چکے تھے، پبلک مقام تھا تو کوئی درست اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جو شہزاد اکبر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد کال آئی، ایک یہ جو ہیں اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب کی کال آئی میرے ساتھی دوست کو۔ انہوں نے کہا کہ نیل پڑنے والی بات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہاتھا پائی بھی نہیں ہوئی، البتہ واقعے کی تصدیق ضرور کی ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور انہوں نے وہاں بدمزگی کے باعث وہاں سے روانگی بہتر جانی۔ میرا سورس بہرحال اس پوری خبر پر قائم ہے، ہم نے دونوں طرف کا جو وژن ہے وہ دیا۔ اسی کے بعد ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں یہ جناب احتشام علی عباسی صاحب، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے پوش سیکٹر کی کوسار مارکیٹ میں نون لیگ کے 2 بڑے رہنماؤں کو خواتین نے تھپڑ مارے، مکے مارے اور لاتیں ماری۔ یہ احتشام علی عباسی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ذرائع کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حنیف عباسی اور خواجہ سعد رفیق F6 میں یعنی کہ اسلام آباد F6 مرکز میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو خواتین نے احتجاجاً چور چور کہا، جس پر بحث و مباحثہ ہوا اور خواتین نے حنیف عباسی سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی، چونکہ حنیف عباسی ویڈیو بنا رہے تھے، اور لیگی رہنماؤں نے خواتین کے موبائل حنیف عباسی کے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پھر تھپڑ، مکے، لاتیں اور دھکے تک بات پہنچ گئی اور پھر نعرے لگانے والی PTI خاتون گر گئیں اور پھر دونوں نون لیگ رہنماؤں موقع سے وہاں پر نکل گئے۔ اسی کے ساتھ ہی آج ایئر وے پر جیسے ہی کاشف عباسی صاحب نے اپنا پروگرام شروع کیا ہے، شروع میں ہی انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر اور بہت سارے ہمارے ذرائع وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل واقعہ سچا ہے،
اور ایسی صورتحال کا ہو جانا اور ایسی صورتحال کا کریٹ ہو جانا کہ جب آپ کہیں مارکیٹ کے اندر نکلیں، کہیں پر بھی جائیں، کسی ریسٹورنٹ، کسی پبلک پلیس پر جائیں اور آپ کے ساتھ پھر وہاں پر عوام چور چور کے نعرے لگائے، ووٹ چور کے نعرے لگائے، تو ظاہر ہے یہ صورتحال تو پیدا ہونی ہے۔ بڑا ناخوشگوار واقعہ تھا، یہ واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ خواتین ظاہر ہے پی ٹی آئی کی خواتین تھیں، اگر پبلک پلیس تھی تو وہاں پر وہ بھی کچھ خیال کر لیتی، تو یہ کچھ صورتحال تھی۔ لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہوں، اگر کل کو کوئی بھی جو صاحب اقتدار ہیں یا پھر جو جنہوں نے ووٹ چوری کیا ہے اصل میں، اگر ان میں سے کوئی بھی بندہ کل کو باہر نکلے گا تو یہ لوگ اس کا پیچھا کریں گے، وہاں پر باتیں بھی ہوں گی، وہاں پر جو ہے وہ چور چور کے نعرے بھی لگیں گے، کیونکہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اب لوگوں نے اپنے ووٹ کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا ہے کہ اب پہلے تو ہم سنتے تھے کہ جی کسی الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، کہیں پر ریگنگ ہوئی ہے، کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا، لیکن اس الیکشن کو تو اتنا متنازع ترین الیکشن کہا جا رہا ہے کہ اب تو ہر کسی کو پتا ہے کہ مینڈیٹ پر جو ہے وہ ڈاکہ پڑا ہے۔ اسلام آباد کی 3 نشستیں ہمارے سامنے ہیں، بہت بڑا ڈاکہ پڑا، تینوں نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو جتایا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی پورے ملک کے اندر آپ صورتحال دیکھ لیں، ہر حلقے کے اندر ایسے 20,000 کی لیڈ سے رہنماؤں کو ہرا دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، کون چودھری صاحب کو جتا دیا گیا وہاں سے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اگر معاشرے کے اندر آپ نکلیں گے، پبلک پلیس پر جائیں گے، تو پھر آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یو آر اے پولیٹیشین۔ اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مطلب آپ بڑے میں تو حیران ہوں کہ آپ بڑے معتبر طریقے سے اور بڑے کانفیڈنٹ ہو کے بتاتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ تو اب بتائیں نا، ان لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ یہ جو عوام ہے، ووٹ تو ان کا ہے، بات تو ان سے کرنی چاہیے تھی ایٹ لیسٹ۔ تو اگر بات ہو گئی تھی تو پھر یہ باتیں تو آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ عوام کے اندر آپ نکلیں گے تو ان باتوں کا سامنا ہوگا آپ کو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ناقابل قبول ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین تھیں تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ پبلک پلیس کے اندر کسی بھی مرد کی، کسی بھی چاہے وہ سیاسی رہنما ہو، اس کو اس طرح سے ڈس ریسپیکٹ کرنا بھی بڑی بری بات ہے۔ لیکن یہ کچھ تفصیلات تھیں، اس الیکشن نے تو اتنے زیادہ معاملات کٹھن کر دیے ہیں اور اتنے زیادہ مطلب دھاندلی ہوئی، دھاندلی کے بعد پورے پاکستان کے اندر پھر جو ہے وہ اس کا احتجاج ہو رہا ہے۔ ابھی تک احتجاج جاری ہے کہ ملک میں دھاندلی ہوئی۔ اور مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً 10 سیاسی جماعتیں اب احتجاج کر رہی ہیں۔ پہلے تو کوئی ایک جماعت کیا کرتی تھی، اب 8 سے 10 سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں۔ بہرحال مزید تفصیلات کے لیے جڑے رہیے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔